نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في المسجد كالسمك في الماء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، مسجدوں کو اپنے گھروں کی نسبت اعلیٰ ارفع اونچا بنائیں، اور فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے نور کے مراکز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے گھر کے اندر بلا کر اپنے نور کی روشنی سے ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے مسجد کے اندر آنے سے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور فرمایا کہ مومن انسان، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن انسان مسجد کے اندر اس طرح ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح جس انسان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ مسجد کے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے جائے گا، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں اللہ کا ایمان اور اللہ کی بڑائی بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر انسان سمجھدار ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی، حدیث پاک کی تلاوت کی، اور اس کی جو مختصر تفسیر تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب ہر انسان سمجھدار ہے، چاہے وہ اپنے لیے رحمت کے دروازے کھولے یا اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کرے۔ بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کو منہدم کرنا، یا مسجدوں کو شہید کرنا، یا مسجدوں کی بے حرمتی کرنا، ان کاموں سے اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کرنا ہے۔ اور مسجدوں کو خوبصورت بنانا، مسجد کو اعلیٰ اور ارفع بنانا، مسجد کے اندر ذکر و اذکار کرنا، مسجد کے اندر تلاوت کرنا، مسجد کے اندر نماز نوافل پڑھنا، اس سے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔